وسلم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسألوا الجنة الفردوس فوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. آج کا ہمارا درس جنت کے حوالے سے ہے. جو ساتھی ان موضوعات کی ترتیب دیتے ہیں رب کائنات انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں ان درسوں کا پورا ثواب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کئی ساتھیوں سے سنا ہے ہمارے یہ درس اس ترتیب پہ کتنے حضرات درس دیتے ہیں تو طبیعت خوش ہوتی ہے کہ ہمارے دوست شاگرد وغیرہ اسی چارٹ کو دیکھ کے وہ بھی درس دیتے ہیں. میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں 4 کام کرنے ہیں.
دو اللہ کے لیے اور دو اپنے لیے۔ اللہ کے لیے کہ مسئلہ توحید کو سمجھنا، اس پہ کار بند رہنا اور دوسروں کو سمجھانا۔ اسی لیے ہمارا پہلا جمعۃ المبارک مسئلہ توحید پہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام ہے رمضان مبارک میں مسئلہ توحید۔ دیکھیں میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ پہلا کام توحید ہے۔ اگر توحید نہیں تو پھر رمضان کا فائدہ کیا؟ روزہ، تراویح، سحری، افطاری، صدقۃ الفطر کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی چیز توحید ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے، صرف ہمارا نہیں کہ کہیں بیٹھے ہوں تو یہ کہو کہ بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلا کام توحید ہے رمضان میں۔ یہ کیوں ہے کہ شرک کرنا، کفر کرنا، پھر روزے رکھنا، وہ اعمال ضائع ہو جاتے شرک کی وجہ سے، اور توحید باری تعالیٰ کی وجہ سے اعمال مضبوط اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سالہ صرف مسئلہ توحید پہ ہے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا گیا، سب سے پہلے وہ مسئلہ توحید تھا۔ اسی کی وجہ سے آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ رمضان المبارک میں کتنے خطباء اسی چیز پہ زور دیتے اور دینا چاہیے کہ پہلی چیز مسئلہ توحید ہے، اور دوسری چیز ہے استغفار رمضان میں، کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ پورے رمضان میں ٹھیک ہے، پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، تیسرے میں جہنم سے نجات ہے، لیکن استغفار کو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ استغفار کو لازم پکڑو، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، یعنی استغفار کرتے رہو۔ آج تاک رات ہے، انشاءاللہ زیادہ امکانات اسی میں ہوتے ہیں، امکانات تو سب سے بڑا کام اس رات میں یہ ہے کہ توبہ و استغفار، اور توبہ و استغفار سب سے پہلے شرک اور کفر سے ہے، پھر صغیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہ۔ یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے دعا کرنے کا۔ اتنے حضرات آتے ہیں کہ جب مل کے ہم استغفار کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی رنگ انداز اللہ کے ہاں اور ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بالفرض نہ آ سکے یہاں یا کسی مسجد میں، سفر میں ہو، کہیں ہو، تو مقصد ہے استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ کبیرہ گناہ جن پہ کوئی حد مقرر ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، کسی پہ بہتان لگانا ہے، تہمت لگانی ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، جادو کرنا اور کرانا ہے، جہاد پہ جا کے عین ٹائم آئے جہاد کا تو بھاگ آنا ہے، وغیرہ۔ اور ایک اور بات بڑی ہے، میں رات کو بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن آپ ذہن میں بٹھا لیں، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ استغفار توبہ ہو رہی ہے، لیکن جو باطنی گناہ ہے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔
اور اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم اس چیز پہ زور نہیں دیتے. عوام مخلص ہے لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے توبہ و استغفار کرتے وقت باطنی گناہوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، منافقت. جی یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھ کے دلدار سار اوپر کرو، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے توبہ استغفار کرنی ہے. اگر کوئی کسی مسجد میں نہیں جاتا بالفرض، کوئی عورت نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھنی، پھر بھی گھر میں بیٹھ کے توبہ استغفار، اور اس میں یہی ترتیب شرک، کفر، یا اللہ کوئی بھولے سے ہو گیا ہو شرک یا کفر، توبہ ہے آئندہ. پھر صغیرہ گناہ، اللہ چھوٹے گناہ. اب بھائی سب کہیں گے کہ استاد دوسری تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں صغیرہ گناہ، تو کبیرہ کا پہلے نام نہیں لے رہے. میں جواب دیتا ہوں اس کو، اس لیے کہ یا اللہ توبہ تو کرنی ہے، کبیرہ تو بہت بڑے گناہ ہے، ہم صغیرہ سے بھی ڈر رہے ہیں. یا اللہ جو صغیرہ گناہ ہے نا اس سے بھی ہمیں اتنا ڈر ہے کہ پہلے ہم اس سے توبہ کر رہے ہیں. ورنہ کیا مطلب کبیرہ سے توبہ ہو گئی اور پھر صغیرہ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹے گناہ، علماء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی پھر اسے چھوٹا نہ سمجھو، جو بھی ہے وہ نافرمانی ہے. اور مثال ہے چنگاری کی طرح، چھوٹی چنگاری نہ بجھاؤ سارا گھر جلا دے گی، اور بڑی چنگاری بجھا دو محفوظ ہو جاؤ گے. تو اب کیا ہے، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ معصیت ہے، اسے حقیر نہیں سمجھنا. ہاں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے. اجتناب کہتے ہیں صرف بچنا نہیں، چھوڑنا نہیں، پھر اس طرف توجہ نہیں کرنی ہے. ایک آدمی زندگی میں گناہ کرتا رہا، چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اللہ اس پہ راضی ہوا. ایک آدمی کی ایک دفعہ خواب آئی، بڑی پریشانی سے اس نے خواب بیان کی کہ بیٹھا ہوں تو اچانک کچھ لوگ آئے، پاؤں میں بیڑی لگا دی. وہ بڑا پریشان کہ شاید کوئی کہیں گرفتاری ہونے لگی ہے، کوئی میرا جرم ظاہر ہونے لگا ہے. تو جب فقیر نے تعبیر بتائی وہ خوش ہو گیا. میں نے کہا اگر پاؤں کو بیڑی لگے خواب میں اور خواب سچی ہو، خیالات نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ڈرانے جو خواب آتے ہیں نا یہ خوراک کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز کھائی، بعض اوقات کوئی دوا لی جس میں کوئی دماغ کا تعلق ہے تو اس سے بھی خوابیں آتی ہیں، وہ پراگندہ خیالات ہوتے ہیں. تو اگر خواب سچی ہے، خواب میں کسی نے آ کے ہاتھ میں بیڑی لگائی تو یہ اچھی نہیں ہے، یہ خواب اچھی نہیں ہے، پریشانی ہے، گرفتاری ہے، توہین ہے. لیکن اگر پاؤں میں کسی نے بیڑی لگائی آ کے، جس طرح اس آدمی نے کہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، جلدی جلدی کوئی آدمی آئے آ کے پاؤں میں بیڑی لگا کے چلے گئے. اب اس کی تعبیر یہ تھی کہ رب کائنات گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے. تو اللہ پاک نے اس کو توبہ سے توفیق عطا فرما دی. تو اس لیے یاد رکھنا، گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، صرف یہ نہیں، اللہ یہ توبہ ہی مکمل نہیں ہوتی، پھر وہ گناہ چھوڑنے بھی ہے، پھر ان کا تذکرہ مزے کے طور پہ یہ کرنا بھی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گناہ کر کے روئے ہنستا ہوا جنت میں جائے گا، اور جو گناہ کر کے مسکرائے
لوگوں کو بتائے اپنے حالات تو روتا ہوا جہنم میں جانا پڑے گا۔ اجتناب کس کو کہتے ہیں؟ اجتناب کہتے ہیں چھوڑنا اور پھر ادھر توجہ بھی نہ کرنا، ایسا چھوڑا کہ ترک کر دیا۔ رات میں وزیر آباد میں تقریر کر رہا تھا، بڑا اچھا مجمع ہوتا ہے ہر سال، بڑے سالوں سے 20 سال ہو گئے میں جاتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا وہی بات میں نے اس وقت نیت کی آپ کے سامنے بھی کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی صفات ہیں، صفت عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، مختار کل نہیں جی، اور جو صفات اللہ نے عطا کی ہیں، آپ اخلاقی، سخی، آخرت کی فکر دلانے والے جی، اور دو صفتیں آپ کی اور بھی ہیں، آپ طبیب بھی ہیں حبیب بھی ہیں، آپ طبیب بھی ہیں حبیب بھی ہیں۔ دل ٹھرتا ہے، خوشی ہوتی ہے، خاص کر ان لوگوں کی جن کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہے۔ میرے آقا طبیب ہیں، طبیب کا معنی ہوتا ہے علاج کرنے والا، وہ علاج کرے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، عامل ہے جی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ علاج کرتا ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہگاروں کے لیے طبیب ہیں۔ پیار سے سمجھایا یہ گناہ نہ کرنا، یہ گناہ نہ کرنا، گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بہت برے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا پھر نیکی کو جی نہیں چاہتا، یہاں سے جب نور نکل جاتا ہے اس کو واپس لانے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میرے آقا طبیب ہیں، مرد و عورت کے لیے جو گناہگار ہیں ان کے لیے آپ طبیب ہیں، علاج کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے آقا کی شفقت دیکھنی ہو، آپ نے فرمایا ایک جوتی پہن کے اور دوسرا پاؤں اس میں جوتی نہ ہو، ایسے نہ کرنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما کہیں گر نہ جاؤ۔ جس میرے آقا کو اتنی فکر ہے کہ میری امت گر نہ جائے، چوٹ نہ لگے، وہ ہمیں پل صراط سے گرنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ اس پہ گر جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیسا انداز ہے۔ فرما میرے امتیوں جب دھوپ ہو تو سائے میں بیٹھو یا دھوپ میں، آدھا حصہ سائے میں آدھا دھوپ میں نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ ایک حصہ ٹھنڈا اور ایک گرم، کہیں تمہاری صحت خراب نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس پیغمبر علیہ السلام کو ہماری اتنی فکر ہے، سبحان اللہ، پھر اس کی ہم تابعداری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اب میرے آقا، ہم گناہگار ہیں، ہمارے لیے وہ طبیب ہیں، علاج کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے توبہ کی، سچی توبہ، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شام کو توبہ کی، صبح پھر گناہ میں لگ گئے، آنسو بہائے، بہت رحمت ہے جسے رونا زیادہ آتا ہے، لیکن پھر وہ گناہ شروع کر دیے۔ میرے آقا گناہگاروں کے لیے طبیب ہیں۔ جب انسان نیک بن جاتا ہے تو پھر میرے آقا اس کے لیے حبیب بن جاتے ہیں۔ پہلے طبیب ہیں، پھر حبیب ہیں۔ اور حبیب کیسے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی سچے دل سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی جا کمن لا ذنب لہ، گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی فرمایا التائب حبیب اللہ، وہ جو توبہ کرنے والا جب گناہ کر رہا تھا لعنتیں برس رہی تھی، لیکن جب سچے دل سے توبہ کی تو التائب حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا ہمارے لیے طبیب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ تو پہلا کام رمضان میں توحید ہے، دوسرا استغفار ہے،
تیسرا جنت مانگنی ہے جو آج کا موضوع ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ذہن سازی کی ہے، اور چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگنی ہے ان دنوں میں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہ دوزخ سے محفوظ رکھنا، جنت کا مستحق بنانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ سے مانگو نا جنت، سبحان اللہ، فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو، کہا کرو یا اللہ جنت الفردوس عطا کر دے۔ میرے آقا کیوں؟ فرمایا فوقہ عرش الرحمن، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا، اس کا چھت رب کا عرش، فلاں محلے میں میرا گھر ہے، چچا ہے، ماموں ہے، رشتہ دار ہے، کہنا چاہیے ان لوگوں سے محبت پیار ہوتی ہے، علاقہ ہے، لیکن فرما فوقہ عرش الرحمن، جب جنت میں چلے جاؤ گے تو وہ اوپر جو چھت ہوگا وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، گویا وہ ہب ہے جنت الفردوس، ہر جو جنت ہے اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک درخت ہوگا جس کا نام طوبہ ہے، اس کی اتنی شاخیں کوئی گن نہیں سکتا، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اور ہر سچے امتی کے گھر میں وہ شاخ آ رہی ہوگی۔ اشارہ ہوگا نبی علیہ السلام سے تیرا رابطہ دنیا میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب جنت میں بھی تیرا رابطہ ہے، اس رابطے کے بغیر نہ تیری دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کرنا، رات میں تقریباً 1:45 مطالعہ کر رہا تھا ان چیزوں کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم غور و فکر کریں جیسے کرنا چاہیے تو پھر مکان کچا پکا پرواہ نہیں، پیسے تھوڑے زیادہ پرواہ نہیں، کوئی راضی ناراض زیادتی نہ ہو پرواہ نہیں، شہر دیہات پرواہ نہیں، کوئی کمی ہو پرواہ نہیں، جب نظر آخرت پہ ہو کہ بس میری آخرت بن جائے۔ مفتی عبدالشکور وفاقی وزیر مذہبی امور، میں نے خود دیکھا ہے، ساتھیوں نے دکھایا نیٹ پہ کہ ان کا جنازہ جہاں سے اٹھا کچا مکان، مٹی لگی ہوئی، اللہ کا دین بیان کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے۔ اس لیے میرے عزیزوں زندگی کا پتہ نہیں، خدا را اس کو معیار نہ بنانا، پیسہ بڑا آ گیا۔ پرسوں میں سمجھا رہا تھا اپنے بچوں کو، پہلے بھی سمجھا تم فرض ہوتا ہے، یاد رکھنا بعض اوقات دولت کی کمی ہوتی ہے، صحت اور توانائی ہوتی ہے، انسان پہلوان ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگوں کو مال و دولت زیادہ آ گئی، اب وہ صحت نہ رہی، اب وہ سکون نہیں رہا، اب وہ ان جنجالوں میں پھنس گیا۔ اس لیے دولت کی فکر نہیں کرنی ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے۔ وہ جیسے بھی ہوگا اللہ عطا کرے گا جو مقدر میں ہے۔ مولانا عبید اللہ انور مولا احمد علی لاہوری کے فرزند ارجمند، وہ کہتے تھے سورت واقعہ پڑھو روزانہ اور بعد میں ایک دعا کرو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم مسبب الاسباب و مفتح الابواب، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، مفتح الابواب، دروازے کھولنے والا ہے رحمت کے، یسر علینا الحساب، اللہ قیامت کے دن حساب آسان کر دینا۔ آج بڑا پیار ہے کہ ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھوں پتی، پتہ اس دن چلے گا جب غریب 500 سال پہلے جنت کا مقیم بن چکا ہوگا۔ یہ دولت اور مال بس جتنی ضرورت ہے کافی ہے، محتاجی نہ ہو، لیکن یہ میرے پاس اتنی دولت ہو یہ نہ کہنا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم مسبب الاسباب و مفتح الابواب یسر علینا الرزق، رزق مانگو لیکن آگے اللہ حساب و کتاب آسان کر دے۔
ان کان رزقی فی السماء، اللہ میرا رزق آسمان دے تو اتار دے، ان کان فی الارض فاخرجو، زمین میں ہے تو نکال دے، ان کان بعیدا فقربو، دور پڑا ہے میرا رزق تو اللہ قریب کر دے، وَإِنْ كَانَ کثیرن فخلد ہو و طیب ہو، اگر میرا رزق زیادہ ہے تو پھر اللہ ہمیشہ دینا، یہ نہیں کہ گداگر کبھی بن جاؤں اور اس کو ستھرا دینا، وَإِنْ كَانَ طَيِّبًا، اگر میرا رزق طیب ہے فبارک فی، اللہ اس میں برکتیں ڈال دے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں پھر دوہرا دوں، کبھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا، وہ کون سا وقت ہوگا کروڑ پتی ہوگا، تو 1000 پتی رہ، لاکھ پتی رہ، لیکن اللہ سے ایمان مانگ اور خیریت مانگ۔ ہم نے دیکھا ہے 300 مانگنے والے، 100 بیچارے مانگنے والے، اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیے، لیکن وہ سکون نہ رہا، وہ مزہ نہ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری، یہ جو غربت ہے یہ میرا فخر ہے، اس فکر میں رہو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، آسان بات ہے، ترجمہ سن لو سورہ محمد۔ مثال جنت کی جس کا وعدہ دی گئے متقون، لعلکم تتقون، گناہوں سے بچنے والے۔ اب دیکھنا، یقین کرنا، اگر اس پہ انسان کا یقین ہو جائے تو دل لگتا ہے دنیا میں؟ کبھی بھی نہیں لگتا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں نہریں ہوں گی پانی کی غیر آسن، استاد جی فرماتے تھے جو پانی تبدیل ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ، جو پانی تبدیل ہی نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لبن دودھ کی جس کا ذائقہ ہی تبدیل نہیں ہوگا۔ یار یہ چیز کہاں ملے گی؟ فلاں ملک بڑا پیارا ہے، فلاں پیارا ہے، فلاں شہر پیارا ہے، دیکھو یہ چیز کہیں ملے گی؟ یہ سب کچھ جنت میں ملے گا۔ ہاں جی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، یہ شراب نہیں جس پینے والے کو کہا جاتا ہے مشرک اور شرابی برابر ہے، میں نے جمعہ بتایا تھا جمعے میں، کیونکہ شرابی کا بھی دماغ خراب ہے، مشرک کا بھی دماغ خراب ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اس کو خالق اور مخلوق کی تمیز نہیں ہے۔ اس لیے فرما وہ شراب یہ نہیں، وہ شراب کیا ہوگی؟ لذت للشاربین، او پینے والوں کو سکون آ رہا ہوگا جس جنت میں یہ نہریں۔ پھر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، ہمیں شہد کی ضرورت ہو تو میرے بھائی ارشد صاحب کہتے ہیں استاد جی اٹک سے شہد بڑا خالص ملتا ہے، 1 بوتل منگواؤ، 2 بوتلیں منگواؤ، فرما وہ نہریں ہوں گی من عسل، شہد سے، مصفا، جو خالص ہوگا۔ تو جس جنت میں پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، سبحان اللہ، اور شراب کی نہریں، شرابن طہورا، اور پھر شہد کی نہریں، اس دنیا میں کیا ہے؟ یہاں بس الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بڑی سپیڈ کے ساتھ انسان نے پہنچ جانا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور مزے کی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّ، اعلان ہوگا جاؤ ہم راضی ہیں، صلح پکی ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار، فرما جو آگ میں ہوں گے ان کی طرح یہ جنتی نہیں ہوں گے۔ وَسُقُومًا حَمِیمًا، کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے، اور وہ جہنمی فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی ان کی انتڑیوں کو بھی گال دے گا اور کاٹ دے گا۔ آج کا موضوع تھا جنت مانگنی، باقی انشاءاللہ باتیں رات کو کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق مرحمت فرمائے۔